گندم اور پرائیویٹ گندم کو ملا کر مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق آٹا فراہم کر سکیں۔ صرف 5 اضلاع میں گندم کے اجراء سے دوسرے اضلاع میں فلور مل کے ساتھ امتیازی سلوک ہوگا اور مارکیٹ میں صحت مند مقابلے کے قابل نہیں رہیں گے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں آٹے کی شدید قلت پیدا ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ آج کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام اضلاع کے فلور مل مالکان اپنے علاقے میں میٹنگ کریں گے اور مشترکہ لائحہ عمل طے کریں گے، جس کی روشنی میں ہفتے کے روز دوبارہ اجلاس منعقد کر کے حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ ہمارا مطالبہ حکومت پنجاب سے صوبہ بھر میں تمام فلور ملز کو برابری کی بنیاد پر گندم کا اجراء کرے۔ پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن اس بات کی یقین دہانی کرواتی ہے کہ صوبہ بھر میں آٹے کے نرخ یکساں رہیں گے اور مارکیٹ میں آٹے کی فراہمی میں کوئی تعطل نہیں ہوگا۔ سیکٹری محکمہ خوراک گندم کی خریداری کی پالیسی کی طرح گندم کی غلط اجرائی پالیسیاں بنا کر حکومت کو گمراہ کر رہی ہے، جو کہ صوبے میں آٹے کے بحران کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ سال 2020 کی گندم اجرائی پالیسی میں بہت سی ناقابل عمل اور غیر دانشمندانہ شقوں کو بلا جواز شامل کیا گیا ہے، جو کہ فلور ملنگ انڈسٹری کے لیے زہر قاتل ثابت ہوں گی۔ لاہمالہ انڈسٹری بد ہونے کی جانب گامزن ہوگی اور ملک بھر سے غذائی قلت کا شکار ہوگا۔ لہٰذا مستقبل میں کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے اجرائی پالیسی پر نظر ثانی ضروری ہے۔ آخر میں آپ سب دوستوں کا ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ پورے صوبے میں ایک یونیفارم پالیسی ہو۔ تمام دیکھیں جو علاقے ویٹ گروئنگ ایریے ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کو سستا آٹا ملے، یہ نہیں کہ وہ گندم پیدا کریں پہلے گورنمنٹ۔ کون سے 5 اضلاع ہیں جن کو؟ جی اس میں لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، پنڈی اور ملتان اور باقی ڈسٹرکٹ سارے اگنور کیے جا رہے ہیں، جو کہ ناقابل عمل تو ہے ہی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ تصور کر لیں کہ اس طرح ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جن اضلاع میں گندم کا اجراء نہیں ہوتا وہاں آٹا مہنگا ہوگا، وہ لاہور سے آ کے آٹا خریدیں گے، سستا آٹا۔ جی میں گزارش کرتا ہوں، اس طرح ہے کہ جو ابھی کرنٹ سینیریو ہے اس کے اندر ایک سمری بنائی گئی ہے جو کہ کیبنٹ کے لیے بھیجی گئی ہے، جس میں سیکٹری فوڈ نے صرف 5 ضلعوں میں اجراء کی جو ہے وہ ریکمنڈیشن دی ہے، اور ریکمنڈیشن 5 اضلاع کے اندر کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 36 میں سے صرف 5 کو گندم دیں گے، باقی اضلاع آپ کے اسی ریٹ پہ جو اوپن مارکیٹ میں اس ٹائم 18 سے 1850 روپیہ پیچھے ریٹ ہے گندم کا فیلڈ کے اندر۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف 5 اضلاع کے لوگ مستفید ہو سکیں گے سرکاری نرخوں پہ آٹے کے کم ریٹ میں، باقی کے لیے آپ نے اوپن چھوڑ دی۔ میں سمجھتا ہوں یہ ڈسکرمنیشن ہے، اور پھر ڈسکرمنیشن کے ساتھ ساتھ آپ ایک مقابلے کی فضا نہیں دے رہے ملک کو۔ جب آپ کسی کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں کہ آپ سرکاری نرخ پہ گندم آپ کو ملے گی سستی دے دیں، اور اسی جگہ پہ 36 میں سے 31 اضلاع کو آپ چھوڑ دیتے ہیں اوپن مارکیٹ میکانزم پہ، جو کہ گندم مہنگی ہے۔ سستی ہوتی تو یہ فارمولہ اپلیکیبل تھا، لیکن اس ٹائم وائس ورثہ ہے۔ یہ حقائق شاید چھپائے جا رہے ہیں حکومت کے ایوان بالا سے، تو سیکٹری فوڈ جو ہے وہ گمراہ کر رہے ہیں ایسی پالیسی بنا کے۔ یہ بتائیں کہ اس وقت گورنمنٹ کن ریٹوں پہ گندم دے رہی ہے، اور گندم کی قیمت بڑھنے کی وجوہات کیا ہے کہ گندم کی نئی فصل بھی آ گئی؟ دیکھیں یہ پہلا سال تھا کہ جس میں ڈیورنگ پیکیورمنٹ 400 سے 500 روپیہ سرکاری امدادی قیمت سے اوپر گندم کے ریٹ گئے۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ کراپ سائز پچھلے سال بھی 2 کروڑ 40 لاکھ کا تھا، اس سال بھی 2 کروڑ 40 لاکھ ٹن کا ہے، پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے اندر سے آپ کی پچھلے سال 33 لاکھ ٹن فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب نے خریدی تھی، 6.25 لاکھ ٹن پاسکو نے خریدی تھی۔ یہ ٹوٹل خریداری تھی جو 40 لاکھ ٹن بنتی تھی پورے پاکستان میں، لیکن اس دفعہ 12 لاکھ ٹن خریدی ہے سندھ نے، 12 لاکھ ٹن خریدی ہے پاسکو نے، اور 41 لاکھ ٹن خریدی ہے پنجاب نے، اور 80,000 ٹن کے قریب بلوچستان نے۔ اگر جب ہم اس سب کو دیکھتے ہیں تو یہ 64 سے 65 لاکھ ٹن، یعنی کہ 40 کے مقابلے میں 65 لاکھ ٹن جب گندم خریدی گئی ہے تو 25 لاکھ ٹن کا ڈیفیسٹ
اسٹریٹ اوے خریداری کے حوالے سے مارکیٹ میں آ گیا ہے. جو مارکیٹیبل سرپلس تھا جو آپ کو اگست یا سپٹمبر تک اویلیبل رہتی تھی ویٹ, وہ لے لی گئی ہے سرکار کی طرف سے خریداری کی. ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن اعتراض کس چیز پہ ہے کہ ایک تو آپ نے گندم خریدنے نہیں دی پرائیویٹ ٹائم کے اندر, ملیں خریداری کرتی, ان کے بعد اپنے اسٹاک پڑے ہوتے, آج آپ آ کے جیسی مرضی اجرائی پالیسی بناتے. ایک سائڈ پہ آپ نے ریسٹرکٹ کر دیا, لمٹ کر دیا, کسی کو خریداری نہیں کرنے دی. اب خریداری کرنے کے بعد آپ صرف 5 اضلاع کی عوام کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, باقی 31 کو اگنور کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہم آپ کے توسط سے یہ حکومت تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب, پرائم منسٹر تک, کہ یہ غلط ہو رہا ہے. وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب, اور پورے پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں عثمان بزدار. تو سب کو یکساں ریٹ پر آٹا میسر آنا چاہیے, چاہے 15,000 ٹن کی یومیہ ابھی کوانٹٹی کو ایشو کیا جا رہا ہے, اتنا ہی رہے, لیکن برابری کی بنیادوں پر سب کو دیا جائے. اچھا, آپ کی کتنی ڈیمانڈ ہے جو روزانہ فلور ملک ایسوسیشن کی پنجاب بھر میں, اور آپ کو کتنی دی جا رہی ہے؟ دیکھیے میں نے کہا 15,000 ٹن 5 اضلاع میں دے رہے ہیں, اس کو تقسیم کر کے پورے پنجاب میں کر دیا جائے برابری کی بنیاد پر, تو آٹے کے ریٹ پورے پنجاب میں برابر ہو جائیں گے. تھوڑا سا ان کا پوچھنے کا مطلب ہے کہ پنجاب ضرورت کتنی ہے, یہ 15,000 تو آپ کا عارضی بندوبست ہے. جی دیکھیں میں اس کو آپ کو اس طرح بتا دیتا ہوں کہ اگر ہم چلے جائیں اس سال سے پچھلے سال تو 55,000 ٹن ایشو ہو رہا تھا, 55,000 ٹن ایشو ہو رہا تھا, لیکن پچھلے سال 29,000 ٹن ایشو کیا گیا. جو ڈھونڈا جاتا ہے نا جی کہ یہ شارٹیج اور سختی کیوں تھی, اس کی وجہ کچھ اور نہیں ہے, وہ بھی حکومت پنجاب کے جو سیکٹری فوڈ ہیں ان کی اجرائی پالیسی میں فلا تھا. 30,000 ٹن ایشو کیا جا رہا تھا, اس سے پہلے 55,000 ٹن ایشو کیا جا رہا تھا. تو یہ جو 25,000 ٹن کا گیپ تھا یہ کہاں پہ تھا؟ یہ ایشو کے اندر تھا. کسی فلور ملر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, جو گندم دی گئی ہے وہ مارکیٹ میں چلی گئی. ڈیلی بیسس پہ ڈی سی کے نمائندے, ڈیلی بیسس پہ 4 ڈپارٹمنٹ اس کو چیک کر رہا تھا. لہذا فرق تھا صرف 55 اور 25 کے 30 کے درمیان. اچھا, پچھلے دنوں ایک آپ کی میٹنگ ہوئی تھی سیکٹری خوراک سے, اس میں آپ نے بعد میں پریس کانفرنس بھی کی تھی, بڑا ان کا شکریہ ادا کیا تھا. بڑے انسان دوست ہیں, برکر بزنس مینوں کے بھی دوست ہیں, عوام کے بھی دوست ہیں. سیکٹری نہیں, ایسا نہیں, ہمارے کچھ مطالبات تھے. سن تو نا, آپ کی جو بات مانیں گے نا, جو آپ کا مطالبات انہوں نے اپنی زبان سے مانی, لیکن اس کو یو ٹرن لیا گیا اور ایک دن بھی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. آپ یہیں سے لے لیں کہ جب آپ سارے دوست موجود تھے تو میں نے سوالات کیے تھے, جواب انہوں نے خود دیے تھے. کیا اس کی ایک دن بھی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے کہ سارے ملرز بیٹھے ہیں؟ آپ خود باواقف ہیں کہ ایک دن بھی اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی, بلکہ میں سمجھتا ہوں حکومت کو کی وجہ سے نموشی ہوئی ہوگی. جی 43 لاکھ ٹن اس دفعہ ہے, پچھلے سال 48 لاکھ ٹن تھا. سوال یہ ہے کہ اتنی گندم, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 8 سال کا 10 سال کا ریکارڈ بھی ہم نے توڑ دیا. ان کو کیا ایشو ہے کہ وہ کیوں مطلب ہے, کیوں گھبرا رہے ہیں, پریشان کیوں ہیں, کیوں دینے میں؟ شیخ صاحب آپ کا جو کوشچن ہے نا, اور فگرز کے ساتھ تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہوں گا. 2 کروڑ 40 لاکھ ٹن کی پروڈکشن پچھلے سال تھی, اس دفعہ کہا جاتا ہے 2 کروڑ 45 لاکھ ٹن. اوکے, مان لیا پورے پاکستان کی 2 کروڑ 45, 5 لاکھ فالتو ہوئی. جو کیری فارورڈ تھا پچھلے سال کا 40 لاکھ ٹن, وہ کہاں ہے؟ وہ اس دفعہ آپ کے پاس کیری فارورڈ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یو آر ہیونگ اے ڈیفیسٹ آف 35 لاکھ ٹن ان دا ہول کنٹری. ایک سیکنڈ, جو پرائیویٹ مارکیٹ میں تھا, جو 40 لاکھ ٹوٹل خریدی گئی تھی, اس کے بدلے 65 لاکھ ٹن آپ نے خرید لی ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب, سندھ, پاسکو اور بلوچستان نے. تو وہ 25 لاکھ ٹن کا گیپ مارکیٹ میں ہے نا. ملرز کے پاس تو گندم نہیں ہے, پرائیویٹ مارکیٹ میں بھی نہیں ہے, جس وجہ سے ریٹ 1400 والا 1900 پہ چلا گیا. یہ وہ گیپ ہے جو آپ کو سمجھا. اعظم صاحب, میرا جو سوال ہے, میرے سوال کے 3 حصے. جی, سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے فوڈ ڈپارٹمنٹ کی جو لڑائی ہے یہ کافی عرصے سے چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. پہلا تو یہ کہ اس وقت جو فوڈ ڈپارٹمنٹ نے ایشو تو اپنی جگہ پہ ہے, جو فوڈ ڈپارٹمنٹ نے ایشو پرائس سمری میں لکھی ہے 1600 روپے پر بیگ, بیما بیگ من. کیا آپ اس قیمت کو صحیح سمجھتے ہیں, اور اس سے کیا آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ سروائیو کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ نمبر 1. دوسرا, آپ کہتے ہیں آپ نے سیکٹری فوڈ کے خلاف چارج شیٹ آج دے دی,
ایک طرح سے آپ نے ان کی تبدیلی کا مطالبہ کر دیا نا ایک طرح سے آپ. اچھا اب سوال یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے آپ کے پاس بھی اطلاعات ہیں, میڈیا کے پاس بھی ہیں, کہ آپ ہی کے کچھ فلور مل مالکان دوست جو ہیں وہ علیم خان صاحب کے پاس, سیکٹری فوڈ کے پاس, ڈائریکٹر فوڈ کے پاس جا کے جو بات آپ کر رہے ہیں اس سے الٹ بات کر رہے ہیں. اس میں گجرے والا ہے, کچھ دوست ہیں, کچھ لاہور کے دوست ہیں آپ کے جو ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے علیم خان صاحب نے آپ کی تمام جو تجاویز ہیں دوسری ہیں ان کو یکسر رد کر دیا. اس حوالے سے آپ نے کمنٹس کیا ہیں, جبکہ آپ نے علیم خان کا بڑا ساتھ دیا پچھلے 2 ماہ میں. دیکھیں جہاں تک 1600 والی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو صوبہ ہے پنجاب یا باقی صوبے وہ ایک سبسڈی بیئر کرتے ہیں ان شیپ آف مارک اپ اور ریٹینشن کاسٹ جو گندم پڑی ہوتی ہے. پچھلے 10 سالوں میں پنجاب نے جتنا بھی مارک اپ یا ایکسپینس بیئر کیا ہے مارک اپ کی شکل میں, ٹرانسپورٹیشن کی شکل میں, وہ ان کو نہیں ملا فوڈ ڈپارٹمنٹس کو. وہ پائل اپ ہوتے ہوتے 250 ارب بن گیا, اب 350 ہو گیا ہے, 550 نہیں وہ ٹوٹل ہے ملا کے گندم کی پرائس بھی. اب وہ جو 280 ارب روپے کی اماؤنٹ ہے اس کا مارک اپ بھی کیلکولیٹ ہوتا ہے جب آپ اجرا کر رہے ہوتے ہیں گندم کی قیمتوں میں. اس کا مطلب ہے وہ ہر سال بڑھ رہا ہے, وہ ختم نہیں ہو رہا, یا اس کو ایڈجسٹمنٹ ملے. تو میں سمجھتا ہوں 1600 کی قیمت اگر اس ٹائم پہ دی جائے تو اس کے اندر کم از کم اس سال کا مارک اپ یا ایکسپینس کور ہو جائے گا, پچھلا نہیں اس سال کا. تو اگر حکومت نے اپنے مطلب وزن پہ آنا ہے, خود کام کرنا ہے, تو میرا خیال ہے کوئی ایشو نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم پہ اس امر کی ضرورت ہے کہ یہ ریٹ ہو جائے 1600, تو کچھ فرق نہیں پڑتا. 1600 سے آٹے کا ریٹ کیا بنے گا؟ دیکھیں میں اس کا دوسرا اس کا پہلو بتاتا ہوں نا. پلس جو آپ کے پاس ڈیفیسٹ ہے وہ جو باہر سے امپورٹ ہونی ہے وہ آپ کو 1700 سے کم آ کے لاہور یا پنجاب میں نہیں پڑے گی. تو کم از کم گیپ اتنا ہو کہ وہ کور اپ ہو سکے. ٹھیک ہے, اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا فرق نہیں آئے گا, گورنمنٹ کو مزید بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا امپورٹ کی شکل میں. آٹا کی قیمت کیا ہوگی؟ آٹے کی قیمت جس طرح پہلے 100 روپے گرننگ تھی 20 کلو کے اوپر, جب آپ 1600 قیمت کرتے ہیں تو چوکر کے لاس کی وجہ سے یہ بڑھ کے 122 14% چوکر, 26% میدا فائن اگر ایکسٹریکٹ ہو اور 60% آٹا بنے تو 122 روپے بنے گی. یہ 100 نہیں رہے گی, یہ 122 بنے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری بات کرنا چاہوں گا کہ اگر اس ٹائم پہ لاہور میں یا لاہور کے